ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پاس ہم نے زور سے محنت پانی سے آسمان کے دائنے کھول دیے، یعنی کہ بارش شروع ہو گئی اور زمین میں چشمے یعنی کہ فاؤنٹین جاری ہو گیا، اور دوسری طرف پانی کا ایک کام لیا جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا تو تھکانوں اور یعنی کہ میکونوں یعنی جو تختے ہوتے ہیں، جو میخیں ہوتے ہیں، جو نیل اینڈ اٹھ کے جو پیسز ہوتے ہیں، اس سے وہ تیار ہو گیا تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے تھی، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چلتی جس شخص نے انتقام لیا تھا کی گیا کہ جس کا کافر نہ مانا تھا، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا جو کافر لوگ تھے، اور ہم نے اس واقعے کو ایک عبرت بنا چھوڑا تھا کہ سوچنے میں سمجھنے، دیکھ لو میرے عذاب اور ڈران کیسے ہیں، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے عذاب اور ڈرانے کیسے ہوں، اور ہم نے آسمان میں کر دیا، قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے آسمان میں کر دیا تو کوئی ہے جو سوچ سمجھے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے کے لیے نظام خیانت میں غور فکر کی دعوت دی، مگر قوم نے دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی۔ یا اللہ، اللہ اکبر۔ آخر خیر نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کر دی، تو سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہوئے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، پیشدار کہ اس کے ان پر ڈر دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت کے مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ بے شک کاش تم جانتے ہوتے جب لوگ نے نہ مانا تو نوح نے اللہ نے عرض کیا، پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے ہیں، یعنی کہ اور زیادہ غصہ دکھاتے ہیں اور زیادہ ڈانٹتے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرما دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دی، یعنی کہ نہ بات سنے آئے اس لیے کانوں میں انگلیاں رکھ دی اور کپڑے اٹھا لیے اور اڑ گئے اور اکھڑ بیٹھے، یعنی کہ سمیٹ کر سب چلتے رہے۔ پھر میں ان کو کھولے طور پر بتلاتا رہا اور ظاہر پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مہینہ برسے گا، یعنی کہ لگاتار مہن بھیجے گا اور مال اور بیٹوں کو تمہاری مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرف سے آسانی زندگی بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہم اللہ کو کتنا چاہیں گے، اللہ بھی اس سے کئی گنا ہمیں بہت زیادہ چاہیں گے اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہرین باغ دے گا، یعنی کہ گرینری دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کی اطاعت نہیں کرتے رہتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تالا بنایا ہے اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ تیار ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اس سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ بے شک اور اللہ ہی نہیں زمین کو تمہارے لیے فرش بنا تاکہ اس سے بڑے بڑے کوشیدہ راستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چل رہے اور
کہ تباہی ہو جائے، یعنی کہ ان کو تباہ کر دو۔ ہوئے جن ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہنے لگے کہ اپنے معبود ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سو اور یغوث اور یق اور نشر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار ان سے بہت لوگوں گمراہ کر دیے ہیں، تو ان لوگوں زیادہ گمراہ کر دے، آخر وہ اپنے گناہوں کی سبب کے خراب کر دیے گئے۔ پھر آگ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مقدر نہیں پایا، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بڑھ کر اور ناشکر گزار ہوگی۔ اور یہ میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے ہیں ان کو اور تمام ایمان والوں مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں لوگوں کے لیے زیادہ تباہی بڑھا۔ دنیا میں بہت پرستی کا آغاز پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 گھرا تھا، یعنی کہ 10 گھرا تھا جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا چکا ہے کہ ایک گھران سے مراد نسل یا شادی ہے۔ ان نیک لوگوں نے بعد ایسے واقعات پیش آئی جن کے نتیجے میں لوگ بہت پرستی میں متبدل ہو گئے۔ اس تبدیل کا سب سے روایت سے واضح ہوتے ہیں جو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے آیت مبارک کے تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ وقال لا تنظروا الى انتم وتنظرون وداه سوءا ولا ينسوه ويؤخلوا نارا۔ ترجمہ، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور واد اور سوا اور یاخوذ اور یک اور نشر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرت بیٹھے کرتے تھے وہاں بٹ بنا کر رکھ دو، یعنی کہ اسٹیچو بنا کر رکھ دو، اور انہوں نے وہی نام رکھ دیا جو بزرگوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایسے کیا کہ اس وقت پوجو، یعنی کہ جو پوجا کرتے ہیں، جو بھوتوں کو مانتے ہیں نہیں ہونا۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو تبھی ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم کی یہی بات بہت بڑی عرب میں پوجا گئی، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت زیادہ پوجا پھیل گئی، بہت زیادہ علم کا کم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ امام ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی تفسیر میں محمد ابن خاص رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء ایک کریم تھا، ان کے کچھ پیغمبروں میں تھے جو ان کے تقدیر پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے حقیقت مند پیروکار نے کہا اگر ہم نے تصویر بنا لیا تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کی شوق زیادہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ان کی تصویر بنا دی، یعنی کہ جو فوٹو ہوتی ہے، جو پینٹنگ ہوتی ہے، وہ پینٹنگ بنا کر رکھ دیے، کس کی نوح علیہ السلام کی تصویر بنا لی، اور افراد اور آج جاتے جاتے تو دنیا بڑھتے گئی، وہ اس کو پوجا کرنے لگے اور زیادہ سے زیادہ پوجا پھیلتی رہی۔ اور سب سے زیادہ عبادت کیا کرتی تھی اس زمانے میں، عبادت کیسے واپس آئی، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر میں نے کیا تو بھی غلطی کر دی تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرے تاکہ نوح علیہ السلام نے کیا بتایا تفسیر سے، اس میں کس آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما چکے ہیں، اس کے بارے میں سب کچھ ہے جو میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔